السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا زیر بحث موضوع ہے موت کے وقت انسان آخر کیا محسوس کرتا ہے، موت کے وقت انسان کو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 300 قبل مسیح کا، جب ایک جنگجو جس کا نام ارتھ تھا نہ جانے جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ موت کے 10 دن بعد بھی جب اس کی ڈیڈ باڈی لوگوں کو ملتی ہے تو اس کی باڈی کے اوپر سکم کمپوزیشن کے کوئی آثار موجود نہیں ہوتے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ شخص مر چکا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص سویا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خون جمنے لگتا ہے، جسم کا رنگ بدلنے لگتا ہے، کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو ڈنگ پاؤنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن 10 دنوں تک اس جنگجو کا جسم بالکل صحیح سلامت رہا اور اس کی موت کے 10ویں دن بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی سو رہا ہے۔ لیکن یہ سب تو کچھ بھی نہیں، اصل حیران کن واقعہ تو تب پیش آتا ہے جب اس کو دفنانے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب ارتھ کو دفنانے لگتے ہیں تو ارتھ زندہ ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز یہ تھا، ارتھ کا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس بہت اچھا تک سب کے لیے ایک مسٹری رہا، لیکن اب اپنی موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر واپس پلٹنے والے ایک ماتر انسان نہیں تھے، بلکہ اگر ہم بات کریں 21ویں صدی کی تو 5% لوگ اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ کر واپس آئے ہیں۔ ان سب کے ایکسپیرینس تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان ایکسپیرینس میں آخر انسان کیا محسوس کرتا ہے، اسے کیا دکھائی دیتا ہے، سائنسدانوں نے اس ایکسپیرینس کو کیسے ریکارڈ کیا، ان سبھی سوالات پر بات کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ارتھ نے اپنی کہانی میں بتایا کہ وہ مرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے جنت اور دوزخ کو بڑے قریب سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے مرے ہوئے دوستوں، رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین گرامی، یہ ایکسپیرینس اکیلے ارتھ کا نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں بہت سے لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، لیکن اس سے بھی ایکسپیرینسز کی کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں تھے، تو اس لیے سائنسدانوں نے صورتحال پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس وقت اس طرح کے کیسز کو سائڈ پر رکھ دیا گیا اور یہ ایک مستری بن کر رہ گئے۔ لیکن آپ آج 2300 سال بعد فروری 2022 کو ایک ایسا کیس آیا جس نے پہلے کے سبھی کیسز کی مسٹری کا پردہ فاش ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا اور یہ بتایا کہ مرتے وقت انسان کی دماغ میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں انسان کا دماغ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اب تک کا پہلا ایسا ثابت ہوا ہے کہ یہ ثابت کیا کہ جو ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ موت کے وقت انسان کو فلیش بیک آتے ہیں، ساری پرانی یادیں ہمارے دماغ میں گردش کرنے لگتی ہیں، اس ٹریٹمنٹ کو سچا ثابت کیا اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، دراصل جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں 87 سالہ کینیڈین پیشنٹ کا کیس ہے جسے ایپیلیپسی نام کی ایک بیماری تھی، یعنی انہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ ناظرین، اس کی بیماری کے پیچھے کی وجہ جاننے کے لیے ڈاکٹر نے برین ایکٹیویٹی کو EEG یعنی الیکٹرو انسفالوگرام سے ریکارڈ کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے، برین میں ہونے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹرز کے لیے تو یہ ایک روٹین چیک اپ تھا، ڈاکٹرز اس کی برین ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنے میں مصروف تھے، لیکن تبھی اس مریض کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ پیشنٹ کی موت ہونے اور برین کا بلڈ فلاٹ کرنے کے باوجود برین ویو آسیلیشن کچھ اس طرح سے جاری رہتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز نے یہ صاف کیا کہ ان کی ہارٹ بیٹ بند ہونے کے 30 سے 34 منٹ بیفور اور آفٹر اچانک سے ان کے دماغ کے کچھ حصے کچھ ایسے ویبز شو کرنے لگتے ہیں جو کہ میموری ریکارڈ مینڈینیشن اور خیباب شو ہوتے ہیں۔ اور اس سے ڈاکٹر نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ مریض اپنے فلیش بیک میں جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ اس ٹیسٹ میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اپنے ڈاکٹر ایسے کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ مریض مرنے سے پہلے فلیش بیک میں گیا تھا یا نہیں اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ ناظرین، اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا برین ایکٹیویٹی کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں 86 بلین نیورونز موجود ہیں۔ یہ نیورونز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کیا
آپ جانتے ہیں کہ نیورونز ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، نیورون ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ورڈز کے ذریعے سے نہیں بلکہ الیکٹرک سگنلز کے ذریعے اپنا میسج دوسرے نیورون تک پہنچاتے ہیں، جن کو EEG کی مدد سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور EEG ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ سگنل نیورون کی ایکٹیویٹی کو میئر نہیں کرتا، کیونکہ ایک چھوٹا سا نیورون بہت اسمال سگنل پروڈیوس کرتا ہے، اس نے اسمال سگنل کو ڈیٹیکٹ کرنا EEG کے ڈیوائس کے لیے ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک میوزیکل کنسرٹ ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اگر وہاں ایک بندہ تالی بجائے تو کیا اس کی آواز بیڈز کے ممبر تک پہنچ جائے گی؟ نہیں نا۔ لیکن اگر اسی جگہ پر سب لوگ مل کر تالی بجائیں تو پورا ہال ایک تالیوں سے گونج اٹھے گا، اور کچھ ایسا ہی پروسیس برین اور EEG کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی EEG ایسے نیورونز کی ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جو کہ ایک ہی وقت میں ایک جیسے الیکٹرک سگنلز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ نیورونز انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں تو ویوز کی فریکوینسی کی بھی اتنی ہی ویری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکٹ ڈسکشن کرنے کے لیے مشین پر بھی الیکٹرک روڈ اتنی ہی موجود ہونی چاہیے، اور اس لیے 256 الیکٹرک روڈ کو اس مشین کی برین میں اٹیچ کر کے برین کی ایکٹیویٹی کو میئر کر دیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ سلو برین ویوز کسی سمندر کی لہروں کی طرح ہوتی ہے، جب مسلسل کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور فاسٹ برین ویو پانی کی سر پر کریٹ ہونے والے چھوٹے چھوٹے ریپلز ہوتے ہیں۔ اس سے ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس پارٹیکولر اسٹرکچر کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے۔ لیکن کیسے صرف اور صرف 5 برین مین اور ان سبھی ویوز اسٹڈی کر کے سائنسدان برین ایکٹیویٹیز اور اس سے ہونے والی ایفیکٹ کو سمجھتے ہیں؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے ریزلٹ سے ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم برین ویوز کے کنسیپٹ کو سمجھ لیں۔ نمبر 1، الفا ویوز۔ الفا ویوز کی فریکوینسی 8 سے 12 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ کانشین اور سب کانشین مائنڈ کے درمیان ایک بیج ہوتا ہے۔ اگر الفا ویوز باقی کی ویب سائٹ ڈومینیٹ ہو جائے گی تو یہ ذہن کو پرسکون اور ریلیکس رکھنے میں مدد کریں گے۔ انفیکٹ یہ ویوز ہمارے مینٹل کریٹیویٹی اور موڈ کے ساتھ لنک ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیٹا ویوز۔ بیٹا ویوز کا مطلب ہے فاسٹ ایکٹیویٹی۔ اس کی فریکوینسی 14 ہرٹز اور اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ویوز ورکنگ ٹیسٹ میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ڈیلٹا ویوز۔ اگر غلطی سے بھی ڈیلٹا ویوز آپ پر حاوی ہو جائے تو آپ 3 سے 4 مہینے تک گہری نیند سوئے رہیں گے، یعنی آپ کوما میں چلے جائیں گے۔ نمبر 4، تھیٹا ویوز۔ تھیٹا ویوز سلیپنگ اور ڈے ڈریمنگ ٹائم پر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ان کی فریکوینسی 4-8 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔ نمبر 5، ہماری فائنل ویوز اور ہماری موسٹ امپورٹنٹ ویوز جن کا نام ہے گیما ویوز۔ ان کی فریکوینسی 30 سے 50 ہرٹز کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ اکلوتی ایسی ویوز ہے جو کہ برین کے ہر حصے سے ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے۔ ہماری زندگی کے سارے کام اسی پر منحصر ہوتے ہیں، جیسا کہ انفارمیشن کو سپورٹ کرنا، لرننگ، میموری ڈیکوڈ اور انفارمیشن کو پروسیس کرنے میں یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ویوستھا ہمارے دماغ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ان کے بغیر ہمارا جسم کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب ہم اپنے کینیڈین پیشنٹ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس پیشنٹ کی رپورٹ میں ڈاکٹرز نے بہت زیادہ تعداد میں گیما ویوز کو نوٹس کیا، جو کہ خاص طور پر 3200 ہرٹز کی رینج میں آ رہی تھی۔ برین اس خاص قسم کی فریکوینسی کی گاما ویوز تک پروڈیوس کرتا ہے جب ہم اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اپنی زندگی کو خاص مومنٹ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کینیڈین پیشنٹ کی موت سے پہلے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی چند منٹوں تک اس کی زندگی کی اچھی بری یادیں اس کے سامنے ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے اس واقعے کے بعد ان مریضوں سے بھی رابطہ کیا جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے مرتے بچے تھے اور جنہوں نے بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیے تھے۔ جب ان سب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں ایسا لگا کہ ان کے سامنے کسی نے ان کی زندگی کا فلیش بیک چلا دیا ہو۔ ہزاروں لوگوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں اپنی زندگی کا فلیش بیک دیکھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم زندگی میں اچھے کام کریں گے تو موت کے وقت وہی یادیں ہمارے ذہن میں رپورٹ ہوں گی، اور ظاہر ہے جس نے برے کاموں کا راستہ اختیار کیا ہوگا اس کے سامنے فلیش بیک بھی ویسا ہی چلے گا۔ ناظرین، ڈاکٹرز کی اس ریسرچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ
ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔